سنہری جالیاں سامنے ہوں یا گنبد خضرا سامنے ہو، اب دعا کرتے وقت وہ اپنا چہرہ گنبد خضرا کی طرف، سنہری جالیوں کی طرف رکھے یا کسی اور طرف کرے؟ کس طرف منہ کر کے دعا کرنی چاہیے؟ دیکھیے، ایک بات تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ قبرستان جائیں یا کسی قبر پہ جائیں، نارمل عام بات کر رہا ہوں، تو وہاں پر بھی جا کے سنت یہ ہے کہ سلام کہیں، ٹھیک، السلام علیکم یا اہل القبور۔ اچھا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر حاضر ہوں تو وہاں پر تمام لوگ وہاں جو کھڑے ہیں وہ بھی یا جو گزر رہے ہوتے سب کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ سلام پیش کریں، درود و سلام پیش کریں۔ اب ہر بندہ اپنے اپنے حساب سے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ ایھا النبی، جس نے جو درود پڑھنا ہوتا ہے۔ اب آپ غور کریں کہ درود جو ہے کیا یہ بذات خود دعا نہیں ہے؟ درود بذات خود دعا ہے، کیونکہ درود کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا کہ اے اللہ اپنے نبی پر، ہمارے آقا پہ رحمت نازل فرما۔ درود شریف یہی ہے نا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اے اللہ ہمارے آقا، ہمارے مولا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نازل فرما۔ یہ ہے درود۔ تو درود ہے دعا۔ جب آپ روضہ اطہر پر حاضر ہوتے ہیں، سنہری جالیوں کے سامنے جاتے ہیں، تو آپ کدھر منہ کر کے یہ پڑھتے ہیں؟ بالکل سنہری جالیوں کی طرف۔ قبلے کو آپ کی پیٹھ ہوتی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف آپ کا جو ہے وہ چہرہ ہوتا ہے، اور اب آپ وہاں پر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر بندہ وہاں جا کر جو دعا پہلی دعا کرتا ہے، وہ پہلی دعا قبلے کو پیٹ کرتا ہے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارک کی طرف چہرہ کرتا ہے۔ تو جب آپ اس دعا میں، وہ دعا بھی تو اللہ تعالیٰ سے ہی ہے نا، ٹھیک، وہ بھی تو اللہ تعالیٰ سے دعا، جب وہ دعا اللہ تعالیٰ سے کرتے ہوئے آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف چہرہ کر رہے ہیں اور قبلے کی طرف آپ پیٹھ کر رہے ہیں، تو جو اس سے اگلی دعا ہے کہ اور کوئی دعا مانگنی ہے اب، تو اس میں کیوں یہ ضروری ہے کہ اب یوں ہو جائے؟ جو درود پڑا تھا وہ بھی تو دعا تھی۔ جب وہ دعا تھی اور اس دعا کے اندر تو آپ نے ادھر کو منہ کیا، ادھر کو پیٹھ کی، اب اس سے اگلی دعا کے لیے یہ کیوں ہے کہ آپ اب یوں کر لیں اور آپ ادھر کو پیٹھ کر دیں؟ اچھا، پھر درود پاک کے اندر آپ یہ دیکھیں، درود پاک صرف اتنا نہیں ہوتا کہ اے اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر رحمت نازل فرما۔ درود پاک کے الفاظ میں تو یہ بھی شامل ہے نا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ یہ جو السلام علینا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اے اللہ ہم پر سلامتی نازل فرما۔ یہ دعا تو اپنے لیے کی نا۔ درود پاک کا تو چلے کوئی یہ کہہ سکتا ہے جی یہ تو دعا ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تھی، لیکن اگر کوئی یہ پورا درود ہی پڑھتا ہے کہ درود ابراہیمی اور ساتھ میں سلام نماز، یہ دونوں کو ملا کے پڑھتا ہے، تو اب وہاں پر اپنے لیے بھی جو دعا اس نے کی ہے وہ ادھر منہ کر کے کی ہے اور قبلے کو پیٹھ کی ہے، تو اب اپنے لیے سلامتی کی دعا کرتے ہوئے بھی یہ ہے، تو اب کیا ضروری ہے کہ اس سے اگلی بات جب مانگنا شروع کریں تو اب پھر جائیں آپ۔ اگر پہلی جائز تھی تو یہ بھی جائز ہے، اگر وہ دعا ادھر منہ کر کے جائز تھی تو اسے بعد والی دعا بھی اسی طرح جائز ہو جائے۔ تو لہٰذا یہ وہاں پر جب دعا کرے سلام عرض کرے، اور اب اس کے بعد جو ہے وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ہی چہرہ کر کے دعا مانگی جائے۔ اور یہ باقاعدہ محدثین نے اور بڑے بڑے محدثین نے اپنی کتابوں میں نقل کیا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ غالباً جعفر بادشاہ تھا، تو خلیفہ بنی عباس، تو وہ مسجد نبوی شریف میں تھا، اس نے اپنی آواز بلند کی تو امام مالک نے ڈانٹ دیا کہ تمہیں پتہ نہیں کہاں پر اپنی آواز بلند کر رہے ہو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ یہ تو اس نے اپنی آواز پست کر لی۔ پھر جب وہ دعا مانگنے لگا تو اس نے کہا کہ میں دعا قبلے کی طرف منہ کر کے مانگوں یا ادھر منہ کر کے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منہ کر کے؟ تو امام مالک نے فرمایا
کہ تم اپنا چہرہ اس طرف سے یعنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے کیسے پھیر سکتے ہو کہ وہ تو وہ ہیں کہ تمہارے بابا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی انہی کو وسیلہ بنایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو لہٰذا وہاں پر دعا مانگے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف چہرہ، دعا تو اللہ تعالیٰ سے کرنی ہے. اب آپ نے چہرہ ادھر کر لیا ادھر کر لیا، اس سے ایسا کوئی فرق نہیں پڑتا. نماز کے لیے قبلہ خانہ کعبہ ہے، دعا کے لیے نہیں ہے. دعا کے لیے نہیں ہے، دعا کا قبلہ تو آسمان ہے. تبھی تو ہاتھ یوں کرتے ہیں، یہ ہتھیلی آسمان کی طرف کرتے ہیں، دعا کا قبلہ آسمان ہے. اس میں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اب خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے جائے وہ دعا مانگے. بندہ کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد، اٹھنے سے پہلے، اٹھنے کے بعد 70 قسم کی دعائیں مانگتا ہے، تو کیا ہر دعا کے اندر خانہ کعبہ کی طرف منہ کرتا ہے؟ بندہ مصیبت میں پڑا ہوا ہے، جان اس کی نکل رہی ہے، وہ بولے پہلے خانہ کعبہ کی طرف منہ کرو، اس کے بعد میں دعا مانگوں گا. بس جس کی جہاں دعا کی باری آتی ہے وہاں دعا مانگ لیتا ہے. وہ دعا کے اندر ایسا نہیں ہے کہ اس کے لیے قبلے کی طرف منہ کرنا ہو.